میرا ایک سوال ہے بڑا جو میں بالکل میں بڑا مطلب میں چاہتا ہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا ایئر مارشل صاحب بتائیں، عامر صاحب دیکھیں مجھے جو انٹیل ہے، میری جو انٹیل ہے، میں عامر صاحب سے پوچھتا ہوں. عامر صاحب میری انٹیل یہ ہے، اگر غلط ہے تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، کہ جب یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوا تو ایئر چیف جو تھے وہ خود آپس روم میں موجود تھے، اور آپس روم میں جب موجود ہو ایئر چیف اور وہ انسٹرکشنز پاس کر رہے ہوں تو میرے خیال چھاتی اور چوڑی ہو جاندی پائلٹس کی. شاہ صاحب میں عامر صاحب تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم 13-16 جہاز گرا سکتے تھے لیکن پھر بھی ہم رک کیوں گئے؟ مجھے یہ جاننا ہے جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. دیکھیں پہلی چیز تو جو آپ نے کہی کہ ایئر چیف آپس میں موجود تھے، ڈیفینیٹلی اتنی بڑی ایک کیمپین ہو رہا تھا اور یہ موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں کہ اس طرح کی جگہ پہ آپ کو لیڈرشپ کا موقع ملے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی ہو کہ آپ آلریڈی یو آر کمانڈنگ ون آف دا فائنسٹ ایئر فورس، اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ آپ ایسے مطلب کیمپین کو لیڈ کریں. تو یہ ایئر فورس کا ہمیشہ سے تھوڑا امتیاز رہا ہے. ہمارے کمانڈرز ہمیشہ سے لیڈنگ فرام دا فرنٹ والا اسپیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے فار پائلٹس ایٹ ٹیکٹیکل لیول، ایٹ آپریشنل لیول. اور آپ دیکھیں تاریخ میں بھی اسد خان صاحب، نور خان صاحب، یہ چیز جب بھی 23 مارچ ہوتی ہے تو ایئر چیف جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. دس از مینیفیسٹیشن آف دس تھنگ کہ ایئر فورس کا جو کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا، وہ بیس ہی لیڈ فرام دا فرنٹ پہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ پہلے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور ول ٹو فائٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جہاں تک یہ نمبرز کی بات ہے، دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر ایک پہلے چند گھنٹوں میں آپ ایک ہوا میں برتری حاصل کر لیں جسے کہتے ہیں کنٹرول آف دا ایئر، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں اور دین یو کین ٹارگیٹ ایز مینی ایئر کرافٹ ایز یو وانٹ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے سی ڈی ایس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا اور جس کی وجہ سے ہم نے ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. تو جب ایک ایئر فورس گراؤنڈ ہو جائے تو پھر تو اسکائی از دا لمٹ، آپ پوری ایئر فورس کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. مطلب تو یہ چیز جو ہے یہ اچیو کرنا، کنٹرول آف دا ایئر اگینسٹ اے نومیریکلی سپیریئر ایئر فورس جو اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر فورس سمجھتی ہے، جس نے پلوامہ کے بعد یا پلوامہ کے وقت یہ کہا جب ان کے جہاز گرے کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم جو ہے وہ یہ نقصان برداشت نہ کرتے یا ہم بہت پاکستان کو نقصان دیتے اور ہم جنگ جیت جاتے. وہ رافیل بھی انہوں نے جمع کیے، اس کے ساتھ میٹیور بہت اچھا میزائل ہے وہ بھی لیا، اور اس کے علاوہ S-400 بھی لیے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. ہیرون جو دنیا کے بہترین یو اے ویز یا ڈرونز میں شمار ہوتا ہے جو اسرائیل کے ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس موجود تھی، لیکن ان کے پاس وہ برتری حاصل نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس ورسز انڈین ایئر فورس میں، کہ ایک تو ٹریننگ کا فقدان نظر آیا کہ اس کو آپریشنلائز صحیح طرح سے نہیں کیا. دوسرا ٹیکنالوجی کو جو ہے اس کی انٹیگریشن نہیں کر سکے جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے تھی نیٹ ورک سینٹرسٹی کے ساتھ جو پاکستان نے کی، جس کا آپ بار بار سنتے ہیں کہ ملٹی ڈومین میں اور کامن آپریٹنگ پکچر اور ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک. تو یہ مہارت جو ہے پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم حاصل کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ویژنری لیڈرشپ آپ کی رہی، جنہوں نے وقت کے دھارے کو دیکھتے ہوئے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ہارنس کرنے کی کوشش کی اور کرتے رہے. حالانکہ بجٹ کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، ہر طرح سے ہم چھوٹے ہیں انڈیا سے، اور جی ڈی پی کے لحاظ سے تو بے انتہا چھوٹے ہیں، لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز کو انہوں نے اسمارٹ طریقے سے استعمال کیا. اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا انٹیگریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ اس کی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے پاس ایک سچویشنل اویئرنیس بہتر ہوتی ہے جو ایئر وارفیئر میں بہت ضروری ہے. عامر صاحب I'm sorry I'm cutting you over here، لیکن دیکھیں اس کے بعد انہوں نے سارے کانفلکٹ کے بعد ایک ایکسرسائز کی انڈینز نے، اور وہ اس کا نام میرے خیال میں ترشول تھا، شاید ترشول کے نام سے ایک ایکسرسائز کی تاکہ ان کی انٹیگریشن جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے آرمی، نیوی، ایئر فورس کی، اور وہ بھی بارڈر پہ ہمارے کی انہوں نے ساری ایکسرسائز، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے سچ. لیکن آپ نے میرا سوال میں جاننا جو چاہ رہا ہوں اس کو مجھے کائنڈلی ذرا ایڈریس کیجیے گا کہ ہم زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ واٹ واز دا ریزن؟
دیکھیں رانا صاحب، پچھلی دفعہ بھی ہم زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے. پلوامہ میں بھی ہم نے ایک آپ کہیں کہ رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے، نیوکلیئر ایسکلیشن کو ریسٹرکٹ رکھنے کے ناطے ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم اس کو آگے زیادہ اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا اسکلیشن. لیکن عامر صاحب پلوامہ کے کیس میں ہم نے، یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے، وہاں پہ آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انڈین آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اس کو وارننگ شاٹس دے کے چھوڑ دیا. مطلب ہم نے تو وارننگ شاٹس دی دیے اس کو، مطلب وہ ہمارے ٹارگٹ پہ تھا، ہماری ایئر فورس کے ٹارگٹ پہ تھا. ان کا انڈین چیف جو تھا، آرمی کا چیف تھا، ہم نے اس کو وارننگ شاٹس دے کے چھوڑ دیا. ہم چاہتے تو اس کو وہیں پہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، نہیں ہوا. تو ہم اس وقت بھی ہم نے ان کی مہربانی کر دی ان کے آرمی چیف پہ، انڈین آرمی چیف پہ. آج پھر میں جو پوچھ رہا ہوں، کیوں تھوڑا سا ان کے 15-16 ڈگ جاندے تھے، کی فرق پہ جانے سے ذرا تھوڑا جا اور مصیبت پہ ہی رہتی. کیوں عامر صاحب؟ نہیں جی، اگر کرنا تھا تو پھر ساری کی ساری ایئر فورس کو ہی ان کے مطلب کلین کر دیتے تو بہتر تھا. دیکھیں جس طرح اسرائیلی جو تھے، انہوں نے 67 میں 400 جہاز عرب کے مار دیے، اس کے بعد کوئی عرب ملک جو ہے ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا آج تک. تو ہمارے پاس دیکھیں، میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ایک موقع یہ کہہ لیں کہ ہم اور جہاز گرا سکتے تھے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم نے کنٹرول آف ایئر حاصل کر لیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایئر فورس کے لیے کہ وہ کنٹرول آف ایئر حاصل کر لے اور اس کے خلاف اتنا ریزسٹنس نہ ہو اینیمی ایئر فورس کی طرف سے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے جو آپ کے سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ آپشن تھی، لیکن ایک ذمہ دار ملک ہونے کی وجہ سے ہم نے ایسکلیشن کو ایسکلیٹ نہیں کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ آلسو. تو ایٹ ٹائمس یو ہیو ٹو ہیو یو نو، اور اسپیشلی جو ارریشنل طریقے سے انڈین نے ہمیشہ سے آپ کو جواب دیا ہے، یا وہ ابھی بھی سندور 2 کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ شاید یہ باتیں نہ کرتے اگر آپ ان کے 20-25 جہاز ایسے کرتے کہ وہ ایک اسٹریٹجک پیرالسس کریٹ ہو جاتا. لیکن شاید اس میں ذمہ داری والا ایلیمنٹ تھا، اور اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اسی سے وہ سبق حاصل کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی خاص سبق حاصل کیا. کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا ایئر کرافٹ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فورس میں لے لیں، اپنی اسٹرینتھ میں اس کو شامل کر لیں؟ کچھ ضرورت ہے ہمیں؟ آر وی لوکنگ فار ون، عامر صاحب؟ جی دیکھیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک ایوالونگ پروسیجر ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ F-16 کی ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے جی. تو F-16 ایک بہت امپورٹنٹ جہاز ہے جس میں ڈیفینیٹلی گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور اس کو آلریڈی مڈ لائف اپ گریڈز اس کی ہو چکی ہیں. لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ممالک میں، ایون امریکہ میں یہ جہاز اڑ رہا ہے بیکاز آف نیو ٹیکنالوجی انڈکشن اس کے اندر جو کی جا رہی ہے. تو وہ اگر ٹیکنالوجی انڈکٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بوسٹ دے گی. اس کے علاوہ چائنیز جو نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ہے J-35، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بٹ دس آل ہیز سم کاسٹ. تو اس کے مطابق ایئر فورس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت گیپ کس جگہ پہ ہے. گیپ جو ہے جہازوں میں ہے، میزائلوں میں ہے، ایئر ڈیفنس میں ہے، ایئر ٹو ایئر میں ہے. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اور اس کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پرائیورٹائز کرتے ہیں، جس کو ڈیفینیٹلی آگے کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہوگا. اس کے علاوہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جو انٹیگریشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیسیجن سپورٹ ٹولز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، اور یہ جو آپ کے فورس ملٹی پلائرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جنگ کے میدان میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. آپ نے دیکھا سائبر کا جو ایک رول رہا، اسپیس کا ایک رول رہا. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ بیلنس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تو وہ فورس کی انٹیگریشن میں آپ کی ہیلپ کرے گی. اور فورسز کا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ تمام جتنے سینسرز اور شوٹرز ہیں آپ کے، ان کا ایک لیول آف انٹیگریشن ہو، تاکہ آپ کو ہر ایک کی پکچر جو ہے وہ کلیئرلی ملے. اور بیکاز کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہو از ہو ان دا بیٹل فیلڈ. آپ کی سچویشنل اویئرنیس کے اندر سیچوریشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں 80 سے زیادہ جہاز ان کے تھے، 40 آپ کے تھے. کل کو جب جنگ ہوتی ہے، دیر ول بی لاٹ آف ڈرونز جو کہ ہوں گے، تو وہ
آپ کی ایئر اسپیس کو سیچوریٹ کرتے ہیں اور اس فوگ آف وار میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جہاز گرا دیں. جس طرح بھی آپ نے دیکھا ایران وار میں F-15 گر گئے 3 جو ایک بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہیں. انڈیا نے پلوامہ میں اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں اگر ہو از ہو کا پتہ نہ چلے آپ کو اور لیول آف انٹیگریشن نہ ہو. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے جنگ میں تاکہ ڈیسیجن میکنگ کمانڈرز کی فاسٹ ہو اور آپٹیمم لیول پہ یا آپٹیمم رینج پہ آپ اپنے ویپنز کو استعمال کر سکیں, جو پاکستان نے کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹائز وہ کریں گے کہ کس ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے, کون سے گیپس تھے جو نظر آئے آپریشن میں مارکہ حق میں, اور اس کو اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا کاسٹ اینڈ دا پائی وچ از اویلیبل ایٹ یور ڈسپوزل آپ اس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں اور اس کو انڈکٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی عامر صاحب؟ بالکل جی, ڈیفینیٹلی یہ آپ کو ایوالو, آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے. یہی پاکستان ایئر فورس کی ایک اسٹرینتھ رہی ہے کہ لیڈرشپ نے یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے اس کے ساتھ اور نیو وارفیئر کے جو میتھڈز, ٹیکنیکس, ٹیکٹکس اور پروسیجرز ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا. اینڈ دس از فرام دا ویری بگننگ. اگر آپ دیکھیں تو ہم انیشلی ویسٹرن کیمپ میں تھے, امریکہ کے کیمپ میں تھے, اور انڈیا جو تھا وہ رشین کیمپ میں تھا. تو ان کی جتنی ٹریننگ ہوئی انیشلی اور ہماری جو ٹریننگ ہوئی اس میں بہت زیادہ فرق نظر آیا, کیونکہ ویسٹرن ایئر پاورز نے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ ریئلائز کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ون ان دا ایئر بفور یو ہیو ٹو ون آن دا گراؤنڈ اور ان دا سی. تو انہوں نے اپنی ایئر فورسز کو بہت مستحکم کیا, اپنے جہازوں کی ٹیکنالوجی کو بہت آگے کیا, اور وہ تمام جتنے مارکے اس کے بعد ہوئے اس میں نظر آیا کہ وہ کنٹریز جنہوں نے امریکن ٹیکنالوجی کو اپنایا یا ویسٹرن ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس کو فالو کیا, انہوں نے رشینز کو مات دی. اور یہ چیز افغان وار میں بھی آپ کو نظر آئی. تو انڈینز نے اس وجہ سے اتنے اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکے ٹیکنالوجی وائز. کبھی اپنے دشمن کو ڈیفینیٹلی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن یہ وہ گیپس تھے جو نظر آئے رائٹ فرام دا بگننگ, ٹریننگ کے لحاظ سے بھی, آپ کے اکوپمنٹ کے لحاظ سے بھی, اور آپ کی پرائرٹیز کے لحاظ سے بھی, لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, جو انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں رائٹ فرام دا سٹارٹ بہت زیادہ عیاں تھے, اور جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس نے ہر مارکے میں ان کو ایک شکست دی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے.